قرآن مجید کی پہلی سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ اتنی شاندار ہے کہ ایسے کلمات کسی اور امت کو نہیں ملے جیسے اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں دو قسم کی صورتیں، ایک تو یہ میں نے عرض کر دی اس کی ترتیب، اسی طرح دو قسم کی صورتیں، کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ ہمارے طالب علم اکثر اسکولوں اور کالجوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ وہ آیت اگر بدر میں بھی نازل ہو نا، کچھ قرآن مجید کی آیات مختلف مقامات پر بھی نازل ہوئی ہیں، مختلف مقامات پر۔ حضور بدر میں تھے تو وہاں بھی قرآن مجید نازل ہوا، نبی کریم علیہ السلام احد میں تھے تو وہاں بھی قرآن پاک نازل ہوا۔ تو ترتیب یہ کی جائے گی کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا آغاز اور قرآن مجید کی ہر سورت کا آغاز سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ شریف سے ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنا زور دیا کہ حضور فرمانے لگے دروازہ بند کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو، اور برتن ڈھانپنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر جائز اور مستحسن کام سے قبل بسم اللہ شریف پڑھنے کا حکم دیا۔ بسم اللہ کے مفاہیم کیا ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ باقی ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ شروع اللہ کے نام سے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ پھر تو شروع سے ہو گیا، پھر تو شروع سے ہو گیا، تو حضور پھر کیا ترجمہ کریں؟ فرمانے لگے یہ ترجمہ نہ کرو کہ شروع اللہ کے نام سے، بلکہ ترجمہ یہ کرو کہ اللہ کے نام سے شروع۔ یہ دیکھیں نا، سوچ ہے نا بزرگوں کی، اللہ کے نام سے، تاکہ واقعی اللہ کے نام سے شروع ہو۔ پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہو نا، اس کی تھوڑی توجہ ہو، اسے نماز پڑھنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی ہے، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، تو یہاں تک وہ میری تعریف کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتا ہے تو اب میرا اور اس کا آدھا کام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرمایا کرتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے نہایت۔ یہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جتنا کوئی اور رحم نہ کر سکے، اس لیے اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے، بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے، نبی پاک رحیم ہے لیکن رحمان نہیں ہے، اس لیے کسی بھی انسان کا نام رحمان نہیں ہو سکتا۔ کسی دکان پر بعض اوقات لوگ نام رکھ لیتے ہیں رحمان بک ڈپو، تو یہ درست نہیں ہے۔ بندے کا نام رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمان، اس لیے کہ یہ لفظ رحمان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا درست نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو یا اللہ آج کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے، آج جو یکم رمضان مبارک ہے تو اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو خاص کر کہا مالک یوم الدین، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ عارضی طور بھی تو بعض چیزوں کے مالک ہیں نا، یہ زمین میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، عارضی طور پر بھی تو لوگ مالک ہیں، لیکن قیامت کے دن عارضی طور پر بھی کوئی مالک نہیں ہوگا۔ قیامت میں ساری بادشاہی فقط میرے اللہ کی ہوگی۔ بلکہ رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنا کرتے تھے، کدھر؟ بڑے بڑے کج کلا جو کہتے تھے کہ ہم اٹھتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو دنیا بیٹھ جاتی، وہ کہاں ہے؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک رب واحد اور قہار کی حکمرانی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی، یہ جو بندوں کے ذریعے بعض اوقات مدد ہوتی ہے تو یہ مدد بھی اللہ کی ہے، یہ مدد بھی اللہ کی ہے۔ یہ کسی بندے نے مائک بنایا ہے جس کی مدد سے آپ تک آواز جا رہی ہے، تو اس کو عقل کس نے دی تھی بنانے کی؟ تو پھر مدد کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ تو دنیا میں کوئی بھی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کے ولی کرے، نبی کرے، پیغمبر کرے، تو وہ مدد کس کی ہے؟ اللہ کی، اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر اللہ انہیں توفیق نہ دے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی فرمایا ایسے ہی نہ بھٹک جانا، راستہ سیدھا وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن مجید نے خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
वश्शुहदाई वस्सालिहीन, वो नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं और नेक लोग हैं। फरमाया अपनी मर्जी के रास्ते पे चलोगे तो भटक जाओगे। रब की बारगाह में सवाल करना कि वो तुम्हें नबियों के, सिद्दीकों के, शहीदों के और नेक लोगों के रास्ते पे चलाए। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, न उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा गजब हुआ और न उनके रास्ते पे चला जिन पर तू नाराज हुआ, जिन्हें तूने गुमराह किया। उन लोगों के रास्ते पे न चला बल्कि उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। ये जो लोग हैं ना मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, एक गिरोह यहूदियों का है और एक ईसाइयों का है। कहा जा रहा है या अल्लाह ना यहूदियों के रास्ते पे चला और ना ईसाइयों के रास्ते पे चला, हमें तो अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पे चला, हमें तो उमर फारूक के रास्ते पे चला, उस्मान गनी, मौला अली और जनाब अबू हुरैरा के रास्ते पे चला। अब ये सूरह फातिहा का तो मैंने मुकम्मल तर्जुमा अर्ज किया। सूरह बकरा ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह है। एक हदीस इसकी फजीलत पे सुन ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए ना, फरमाया जिन क्या वहां से तो शैतान भी भाग जाता है। सूरह बकरा घरों में पढ़े, ये सबसे बड़ा तावीज है। अगर घर में जिन्नात हो, कोई आसेब हो, और ये वो वाला तावीज है जो मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है। ये सबसे बड़ी सूरह है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर कोई इस्तदलाल की कुव्वत रखता हो तो एक 100 चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है। बल्कि इमाम आज़म फरमाते हैं 100 थोड़ी है, मेरी नजर से पढ़ो तो 1000 चीजों का हुक्म दिया है, 1000 से मना किया है और 1000 किस्म की नसीहत अल्लाह करीम ने सूरह बकरा के अंदर फरमाई है। इस सूरह मुबारका का जो पहला रुकू है ना, उसमें जो सबसे पहली आयत है वो है अलिफ लाम मीम। इनको कहते हैं हुरूफे मुकत्तियात। पहला लफ्ज ही जब कोई कुरान मजीद का पढ़ता है ना, बहुत बड़ा आलिम फाजिल, बहुत बड़ा मुहद्दिस, तो उसे ये कहना पड़ता है कि मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। अलिफ लाम मीम का माना हम नहीं जानते, अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने, या जिसको वो दोनों बता दे वो जानता है, वरना ये अल्लाह और उसके रसूल का राज है। ये आगे इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो अजीम किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। सवाल ये होता था कि या अल्लाह जो मुत्तकी परहेजगार है वो तो पहले ही हिदायत पे है, तो कुरान भी अगर उन्हें हिदायत देगा तो फिर जो गुनहगार है उनकी हिदायत कहाँ है। तो इस आया मुकद्दसा का माना मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाया कि मतलब इसका यह है कि कुरान हिदायत देता सबको है, लेकिन इससे हिदायत हासिल मुत्तकी लोग करते हैं। बारिश बरसती है ना सब जगहों पे, लेकिन अगर किसी ने फर्श कराया हो, टाइलें लगवाई हो, तो वहां फल फूल उग सकते हैं, सब्जा उग सकता है, उसके लिए जमीन का जरखेज होना शर्त है। कुरान मजीद सबको हिदायत देता है, लेकिन कुरान मजीद से हिदायत लेते वो है जिन्हें अल्लाह ने तकवे वाला दिल अता फरमाया, डरने वाला दिल दिया। आगे जो आयात है ना 5, उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी लोगों की फजीलत बयान की है, निशानियां बयान की हैं कि वो कौन होते हैं। उनमें पहला इरशाद फरमाया कि मुत्तकी वो होता है जो गैब पे ईमान ले आता है, इस चक्कर में नहीं पड़ता कि आंखों से देखूंगा तो मानूंगा। और दूसरा फरमाया मुत्तकी वो होता है जो नमाज कायम करता है और अल्लाह के दिए हुए रिस्क से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। और तीसरा फरमाया मुत्तकी वो होते हैं कि महबूब जो कुरान हमने आप पे नाजिल किया उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं, यानी तौरात को, ज़बूर को, इंजील को, इसको भी वो मानते हैं। और फिर अल्लाह करीम ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये जो लोग हैं ना गैब पर ईमान लाने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले, पिछली किताबों को भी मानने वाले, नबियों को भी मानने वाले और रसूल पाक पर ईमान लाने वाले, फरमाया ये वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं, और ये वो लोग हैं जो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। फिर आगे ना अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार का जिक्र फरमाया है 3 आयात के अंदर। मोमिन के बाद दूसरा दर्जा किसका है जिक्र में? काफिर का। पहले बात हुई 5 आयात में मोमिनों की, अब 3 आयात में जिक्र किया गया पक्के काफिरों का। मोमिन वो होता है जुबान से भी अल्लाह और उसके रसूल को माने, उनकी लाई हुई चीजों को माने और दिल से भी तस्लीम करे। और काफिर वो होता है कि जो ना जुबान से मानता है और ना ही दिल से तस्लीम करता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 13 आयात के अंदर, 3 आयतों में काफिरों का जिक्र किया और 13 आयात के अंदर फिर मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया है। मुनाफिक किसको कहते हैं? मुनाफिक उसको कहते हैं जो जुबान से तो दावे ऊंचे ऊंचे करता है ईमान के, लेकिन उसके दिल में ईमान मौजूद नहीं होता। आप हैरान होंगे, यहीं पे बात को जरा गौर से समझे कि मोमिनों का जिक्र 5 आयात में और कुफार का 3 आयात में, पक्के कुफार का, और मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ने अगले ही रुकू में 13 आयात बयान फरमाई। 13। ये खतरनाक गिरोह है मुनाफिकीन का, ये खौफनाक लोग हैं, ये वो छुपी हुई बीमारी है कि जिसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। कुछ बीमारियों को डॉक्टर कहते हैं ना ये खामोश कातिल है, कत्ल कर देती है पर पता नहीं लगने देती। इसी तरह मुनाफिकीन का टोला है। कुरान मजीद कहता है इन मुनाफिकीन के बारे में
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے، آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ وہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی باتیں نہیں بتاتی، تو کہتے ہو آپ ایک کلمہ گو کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرما رہا ہے اور ان کے نفاق کا بھی اعلان 13 آیات میں۔ اور رب فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنوں کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو، انہیں شعور ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر، مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مار کھانی پڑتی تھی۔ تو کسی کو کیا مصیبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھائے؟ مدینے میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا، تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھ لیے، اندر کفر رکھتے تھے، اوپر سے اظہار اسلام کرتے تھے۔ تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے، یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ، عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ، عثمان غنی کی طرح، مولا علی کی طرح، بلال حبشی کی طرح، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، کیا اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ الا انهم هم السفهاء، اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک وہی بیوقوف ہے، ولکن لا يعلمون، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ۔ ابو بکر صدیق نے سارا ہی مال دے دیا نبی پاک کو، عمر فاروق نے آدھا دے دیا، مولا علی نے سارا کچھ حضور کے نام کر دیا، عثمان جو کماتے محنت کے ساتھ وہ سارا وہاں جا کے پیش کر دیتے، تو بیوقوفی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا، یہ کیا بات ہو گئی؟ کیا بندہ مسیتڑی ہو جائے؟ کاروبار بھی تو کرنا ہے نا، نماز روزہ بھی تو بیوقوفی ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے، فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بیوقوف تو تم ہو کہ میرے محبوب کی شریعت کا، دین کا، روحانیت کا سورج چمک رہا اور تم نے فیض ہی کوئی نہیں حاصل کیا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے، اہل بیت نبوت کا وہ ایمان ہے کہ اللہ کو ایمان بھی وہ والا پسند ہے جو حضور کے غلاموں جیسا ایمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا، تو پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ تو وہ بیوقوف لوگ ہیں اس آدمی کی طرح جو آگ جب پوری جلا لیتا ہے نا، روشنی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ اس کا نور لے جاتا ہے۔ انہوں نے بھی چلاکیاں کر کے تھوڑا سا ماحول بنایا تھا، تو اللہ نے ان کے سارے پردے کھول دیے، ان کے پاس کچھ باقی بچا، ان کے پردے کھول گئے۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک دن ان منافقین نے شرارت کر دی۔ منافقین نے شرارت کیا کی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پوچھو جو پوچھنا ہے، تو امام راضی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ 313 تھے حضور کے پیچھے۔ اگر مدینے میں رہ کے منافق ہو سکتے ہیں تو باقی ملکوں میں بھی تو ہو ہی سکتے ہیں نا جی۔ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، تو ایک دن کہنے لگے نہیں یہ کہتے ہیں جو مرضی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا انہیں پتہ نہیں۔ جب یہ اعتراض کیا نا حضور کے علم پر، آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اعتراض کرنا طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ کس کا ہے حضور کے علم مبارک پر اعتراض کرنا؟ کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے نا، جمعے والا دن تھا، حضور نے فرمایا میرے علم پر اعتراض کرتے ہو؟ 70 بندے نام لے کر اور بلدیتیں لے کر، بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ بلدیت اصل میں ہے کیا، انہیں طے ہو گیا۔ حضور کے بے ادب کے لیے یہ طے کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا، طے ہو گیا کہ بلدیت ہے کیا۔ 70 بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبی سے نکال دیے، فرمایا یا فلاں بن فلاں قم فخرج فانک منافق، او فلاں کے بیٹے فلاں کھڑا ہو جا، نکل جا تو منافق ہے۔ حضور نے 70 بندے نکال دیے۔ اب 70 بندے اکٹھے گلی میں نکلے تو رش تو پڑ جاتا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے، جمعے میں آ رہے تھے، ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے بھائی، 70 بندے نکل آئے باہر، جمعہ ہو گیا ہے۔ تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا، تو عبداللہ بن ابی سلول جو ان کا سربراہ تھا نا، وہ کہنے لگا چپ کر۔ حضرت عمر سے کہنے لگا ہاں جی ہو گیا ہے۔ وہ بھی کہنے لگا تھا نہیں ہوا، ہمیں نکال دیا گیا۔ تو یہ سردار بولا، کہنے لگا ہو گیا ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگا چلو جمعہ ہو گیا تو جا کے اندر حضور کی زیارت ہی کر لیتا ہوں، لیٹ تو ہو ہی گیا ہوں۔ حضرت عمر اندر چلے گئے تو پیچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ 2 منٹ میں عمر کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ عمر کو جا کے پتہ چل جائے، کہنے لگا بڑے پاگل ہو، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، نبی پاک نے تو مسجد سے نکالا ہے نا۔ تو عمر کو پتہ چل جاتا نا منافق ہیں، تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے، علی بھی مسجد میں تھے، عثمان بھی مسجد میں تھے، بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے نکال دینا تھا، تو میں نے جان بچائی ہے، آپ جائیں گے نا اندر تو حضور ٹھنڈا کر دیں گے، فرمائیں گے چلو میں نے نکال جو دیا ہے۔
تو یہ وہ منافقین کی جماعت ہے۔ دوسرے سے تیسرے رکوع میں نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے، اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل اگائے ہیں، رزق لکم، وہ بھی تیرے کھانے کے لیے اگائے ہیں۔ وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبزہ اور پھل اگائے ہیں تو وہ بھی تیرے لیے۔ جب سارا کچھ تیرے لیے بنایا تو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی، پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا۔ ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر، کہا کرتے تھے مکے کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ خود بناتے ہیں، بنا کے لاتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا، مکے میں تم بھی رہتے ہو، تو ایک صورت بنا کے لاؤ۔ قرآن مجید ہم سے چھینا گیا ہے سازش کے تحت، اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر اور احد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی، تلواریں لے کے نہ آتے، ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب، قرآن کا کوئی جواب، قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں، قرآن کا اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیا بات ہے قرآن پاک کی؟ وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بے ایمان کہنے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب، معاذ اللہ۔ جواب کیا بنایا؟ وہ صورت ہے نا القاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑکھڑی، قیامت کا ذکر ہے۔ کہنے لگا میں نے اس جیسی صورت بنا لیا، تو کیا بنایا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، کہنے لگا ہاتھی، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہاتھی۔ تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے تھے نا چیلے، کہنے لگے چپ کر جا، سارے زمانے کو پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے، تو پاگل ہے، اس کے 2 کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، 4 اس کے پیر ہوتے ہیں، بیوقوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ چاج کے ساتھ کر، پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا، جوتے کھائے گا بھی، ہمیں بھی پڑھوائے گا۔ تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ تو اس وظیفہ پوچھ کے گئے ایک صاحب، کچھ عرصے کے بعد آئے ہیں تو آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب، پیر صاحب یا قاری صاحب یا فلاں صاحب، کسی سے بھی پوچھ کے گئے کہ جس کو نیک آدمی جانا، پھر لوٹ کر آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا پر کام کوئی نہیں ہوا۔ تو میں تو صاف کہتا ہوں اور کھلے دل سے کہتا ہوں کہ بھائی وظیفہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، خدا کی رحمت کو آواز دینے کے لیے وظیفہ دیا تھا، کوئی بھی وظیفہ رب کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتا معاذ۔ اور وظائف کس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ جلدی سے معاملات ٹھیک ہو جائیں، میرے حق میں چیزیں بہتر ہو جائیں، تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو وظائف کو، عبادات کو، نوافل کو، تلاوت کو، درود پاک کو تو رضا الہی کا ذریعہ بنانا چاہیے، لیکن ہم چونکہ ایک پورا الجھاؤ رکھتے ہیں اپنی دنیا داری کے معاملات سیدھے کرنے، ایک پورا خیر رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ملتے رہتے ہیں مختلف بزرگوں کی نسبت کے تعلق سے، تو بعض جگہوں پہ بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، یعنی ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اسے تو پہلے ساری باتوں کو پتہ ہے، اور کئی دفعہ ان سے ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے تو تھوڑا سیکھ ہی لیتے تو بہتر تھا، یہ تو بات بڑی آگے نکل گئی۔ سارا پتہ ہوتا ہے، باشعور ہوتے ہیں، لیکن ڈر آتا ہے اللہ سے۔ اتنا باشعور آدمی، سمجھدار، پنچایت، پریا، لوگ، دین، دنیا سارا پتہ ہے، نماز کا ٹائم آ گیا تو وہ چھپتا پھرتا ہے، اس کی طبیعت پر بوجھ بن رہا ہے معاذ اللہ اللہ کے حضور حاضر ہونا، اسے خیر کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ شعور کا کیا مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے؟ پھر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے، سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا، میرے گھر نہ آنا، رکھ سارا کچھ پاس۔ رب سے عافیت مانگی جائے، اس سے اس کا فضل مانگا جائے، اس سے اس کا کرم مانگا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عافیت مانگنے پر زور دیتے، توجہ دیتے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، رب نے اگر کسی بندے کو عافیت میں رکھا ہو نا تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہوں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے 100 دفعہ خاکم بدہن، اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس سے جب تک طلب کرم نہیں ہوتا، طلب عافیت نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ سے جب تک بندہ مومن پورا رجوع نہیں کرتا، یہ عافیت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔
دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا. عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے؟ تو فرمایا عافیت مانگو رب سے. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں بھی فرمایا یہ عین قبولیت کا ٹائم ہے, اللہ سے عافیت مانگ لو, اس کی پناہ. ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں. رب دا طالب کوئی نہ ملیا, جو ملیا طالب زردہ ہو. دعاؤں میں بھی حد بندی. بعض اوقات بچے بھی تربیت کرتے ہیں نا. ایک مولانا ہے, ان کا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا ہے, تو کبھی کبھی استاد جی کہہ دیتے ہیں, بہت پرانی بات ہے, انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ کبھی تشریف لائیں, تو میں نے کہا پتر دعا مانگ اللہ کو چھوٹی جی گڈی دے وے. تو اس بچے نے میری بڑی تربیت کی, کہنے لگا استاد جی اللہ کو لو منگنی جے تے وڈی ساری منگو. آپ نے محدود کیوں کیا کہ بھئی یہ چھوٹی سی اللہ گاڑی کیوں اللہ چھوٹی دے, رب دے تو بڑی دے, اور رحمت سے دے, اللہ سے مانگنی ہے نا جی. ہم تربیت نہیں لیتے. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا, میں نے کہا بیٹے تو نے بڑی سونی بات کی, اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے, اللہ تجھے برکات عطا کرے. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ سیکھ لیں گے, اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر لنگ گئی بندہ کو نہیں ملیا, چونکہ مزاج نہیں ہے نا سیکھنے کا, اس لیے پھر ملا ہی کوئی نہیں. پھر ساری زندگی کو میسر ہی نہیں آیا, کسی نے نصیحت ہی نہیں کی, کوئی آنکھوں کو بھایا ہی نہیں. خود ہی بڑے سیانے تھے, خود ہی بہت بڑے تھے, اپنا قد بھی بڑا اونچا تھا, سب ٹھگنے چھوٹے اور کمزور اور بوڑے نظر آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں. تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے. یا رسول اللہ پھر کیا مانگو؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں. صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی, پھر صبر آئے گا. تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ. مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے. وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے, جب تو پریشان ہو جائے, جب تو اللہ سے عافیت مانگنا. جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا, تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا. اگر عافیت, یہ جو ہم نبی پاک کی امت ہے نا, تو یہ ہمارے گرد اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا حصار ہے. یہ حصار ہے ہمارے گرد. وہ درویش نے کہا تھا نا کہ کروں شکر کتنا اور کروں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا. دیکھو بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. ابھی میں نے غلطی کی نہیں, لیکن مجھے حضور کا غلام بنا دیا, بخشش کا بندوبست پہلے ہو گیا. اپنے مالک سے بیمار بھی اس سے عافیت مانگے, مقروض بھی اس سے عافیت مانگے, بے اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے, صاحب اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے, جو دولت کے حصول کے رزق حلال کے خواہش مند ہیں وہ بھی اس سے عافیت مانگے, اور جن کی جھولی اس نے بھر دی ہے وہ بھی اپنے رب سے عافیت ہی مانگے. مالک سے جب سوال کرے, ایک بزرگ تھے انہوں نے تو اپنی انگوٹھی میں لکھوا لیا تھا کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما. مگر جب بھی دیکھتا ہوں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی. اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر دیکھو, میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری, اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. کچھ لوگ ایسی خواہشات بھی لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے موت مانگنا جائز نہیں دین میں. مصائب سے گھبرا کر, مشکلات سے گھبرا کر, زندگی کے مد و جزر سے پریشان ہو کر موت کا سوال کرنا جائز نہیں. کس طرح جائز ہے؟ ان لفظوں کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ, اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عافیت کا سوال ہی ہے کہ یا اللہ رکھ بھی تب تک جب تک رہنا بہتر ہے. نبی پاک نے بھی ارذل العمر ہونے سے پناہ مانگی. ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کریں. قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں, فساد ہو جائے. کیا مانا کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ. ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے.